الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين माशाअल्लाह ये थे हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ बुखारी गुलाम मुस्तफ़ा साहब जो कि बहुत ही आसान तरीके से कुरान पाक की तिलावत से हमारे गुरु अज़हान मुस्तफ़ीज़ फरमा रहे थे। यकीनन ये बहुत बड़ी सआदत है और खुशकिस्मती है हमारी कि हम इस वक्त मस्जिद में कुरान पाक अगर सुनने के लिए हाजिर हैं। अल्लाह ताला का कुरान फरमाता है कि मोमिन की ये शान है वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। जब ईमान वालों के सामने अल्लाह का कलाम पढ़ा जाता है तो उनके ईमान को जिला मिलती है, उनके ईमान में और इजाफा हो जाता है।
ان کے ایمان کو اور تقویت مل جاتی ہے، ان کے ایمان کو اور پختگی مل جاتی ہے۔ الحمدللہ آج بھی کوئی بھی قاری قرآن تجوید و قرات کے ساتھ اپنی پیاری آواز کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرے تو یوں لگتا ہے جیسے قرآن آج ہی نازل ہو رہا ہے۔ مجھے سمجھ میں ہوتا ہے، دلوں کو سکون دینے والی کتاب یہی کتاب ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا خبردار اگر دلوں کا اطمینان چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، دلوں کے سکون کی دولت چاہتے ہو تو پھر اپنے ٹوٹے ہوئے تعلق کو قرآن سے لگا لو، قرآن سے جوڑ لو، تمہاری زندگی میں تمہارے دلوں کو سکون مل جائے گا۔ جشن محترم، اس بابرکت محفل کا آغاز اللہ رب العزت کے پاک کلام سے ہو چکا، تو بارگاہ رسالت میں نذرانے عقیدت پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا ہمارے علاقے کی عظیم شخصیت، ہمارے علاقے کے عظیم سناخان مصطفیٰ جناب محترم حاجی چراغ الدین صاحب، الحمدللہ ہمارے مسجد کے عظیم علماء بھی تشریف لا رہے ہیں، ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں دل کی اتھا گہرائیوں سے، اور عوام اہل سنت اور ہمارے مدارس کے محترم حضرات اور ہمارے علاقے کے علماء زیبکان اور ہمارے مرلچوں کی سطح سے اور باہر سے آئے ہوئے بھی علماء مصطفیٰ، عاشقان مصطفیٰ کو ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے حوصلے بڑھائے اور اپنی حاضری پیش کی۔ اللہ تعالی ہم سب کی یہ حاضری قبول فرما کر ہمیں قرآن پاک سن کر، درس قرآن سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بارگاہ رسالت میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں صوفی باصفا عاشق رسول ثناخان مصطفیٰ جناب میری مراد صوفی چراغ الدین صاحب فیضی، نعروں کی گونج میں تشریف لاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اونچی آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، ثناخان مصطفیٰ۔ صلی اللہ علیہ یا مدینے دے گھر دے روز دیکھ دی رواں سردار مینوں وچ مدینے دے گھر سرکار دی نگری دے وکھرے نظارے
اللہ دوبارہ نصیب کرے جیڑے نہیں لے کے آئے اللہ پھر بھی لے جاوے باہر نظر سرکار دی نگری دے وکھرے نظارے نے سرکار دی نگری دے سرکار دی نگری جنت دے گلیاں تو بازار پیارے نے ود جنت دے گلیاں تو بازار پیارے نے ود جنت دے گلیاں تو جنوں ویکھ کے اکھیاں ٹھردیاں نے جنوں ویکھ کے ٹھردا سینہ ہے جنوں ویکھ کے اکھیاں ٹھردیاں نے جنوں ویکھ کے ٹھردا سینہ ہے ربا تیری ساری خدائی وچوں اوہی کوئی شہر مدینہ ہے سرکار دی نگری دے وکھرے نظارے سرکار دی نگری دے وکھرے نظارے نے جتھے دل دی ہو بس جاؤں ہے جتھے دل دی ہو بس جاؤں ہے اور میں در چما کے دیوار چما مسجد نبوی دے ممبرانوں یا پیار دے بھرے بازار چما قدم مدینے دے چما قدم مدینے دے کتیاں دے ایک وار چما لکھ وار چما کک مدینے دی گلیاں دے ایک وار چما لکھ وار چما اوتھے ہر شئی چمن والی ہے کیڑی چھڈن دے کیڑی یار سرکار دی نگری دے وکھرے نظارے نے سرکار دی نگری دے وکھرے نظارے نے ود جنت دی گلیاں تو بازار پیارے نے ود جنت دی گلیاں تو کوئی شہر کوئی رب نو پیارا نہیں کوئی شہر مدینے تو ود رب نو پیارا نہیں کوئی شہر مدینے تصدیق دلے مومنو قرآن دے پارے نے تصدیق دلے مومنو قرآن دے پارے نے تصدیق دلے مومنو قرآن دے پارے نے دلدار دی نگری دلدار دی نگری وچ دلدار دے بوئے دلدار دی نگری وچ دلدار دے بوئے بھائی گناہگار بھول دے نہیں گناہگار بھول دے نہیں دن جیڑے گزارے گناہگار نو بھول دے دن جیڑے گزارے گناہگار نو بھول دے نہیں دن جیڑے گزارے سرکار دی نگری دے عشق سے خاص نگینے دے دے درداں والے سینے دے دے
جنت تو گلیاں تے بازار پیارے نے بد جنت دی گلیاں کملی والیا ایو ہے جی کہدا تیرے روز دی ٹھنڈی چھان لب جائے جیڑی تیرے ناتے وک جاوے سانو سونیا ایو جی جان لب جائے تیرے نال ایو جی شان ملے مینوں تو جہان نہ لب جائے جدو جسم چراغ تے رو نکلے تے تیرے شہر چ تھوڑی جئی تھاں لب جائے سرکار دی نگری میں وکھرے نظارے نے سرکار دی نگری میں وکھرے فرمایا اللہ کلام اللہ ضروری صاحب کا کلام ہے انشاءاللہ تو آخر بسم اللہ جب یاد مدینہ آتا ہے دل مجبوری پہ روتا ہے اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا سرکار کبھی تو میں بھی کہوں ارے میں نے مدینہ دیکھ لیا ہر روز شب تنہائی میں فرقت کا جنوں تڑپاتا ہے دل مجبوری پہ روتا ہے مہینہ یاد آتا ہے جگر سے بھوک اٹھتی ہے تو مدینہ یاد آتا ہے مجبوری پہ روتا ہے جب یاد مدینہ مدینہ یاد آتا ہے دل مجبوری پہ روتا ہے جب یاد مدینہ آتا ہے ہر روز شب
جاتی ہے جو در پہ نبی کے جاتا ہے ہر چیز اسے مل جاتی ہے جو در پہ نبی کے جاتا ہے ہر روز شب تنہائی میں میرا ظرف کہاں تیری ذات میرا ظرف کہاں تیری ذات کہاں میری فکر کہاں تیری بات کہاں میرا ظرف کہاں تیری ذات کہاں میری فکر کہاں تیری بات کہاں ادنا سا ایک بھکاری ہوں یہی نسبت ہے یہی نعت ہے ادنا سا ایک بھکاری ہوں یہی نسبت ہے یہی نعت ہے ہر روز شب تنہائی میں اور تیری مدحت کا ظہوری کا تیرے نام سے نام ظہوری کا تیری مدحت کا ظہوری کا تیرے نام سے نام ظہوری کا ظہوری کا قریا قریا بستی بستی جو تیری نعت سناتا ہے قریا قریا بستی بستی جو تیری نعت سناتا ہے ہر روز شب تنہائی میں ماشاءاللہ یہ تھے جناب ہمارے علاقے کی پہچان ہے صوفی چراغ صاحب نعت وہ شاعر جو برگہ صدق میں اپنی محبتوں عقیدتوں کے ساتھ حاضر لگوا رہے تھے تو اس سمے محترم ٹائم بہت تھوڑا ہے میں زیادہ دیر حل نہیں ہونا چاہتا سب سے پہلے میں علماء ذیوقار جو ہمارے علاقے کے علماء ہیں اور ان میں سب سے زیادہ جنہوں نے محنت کی جناب قاری سجاد احمد صاحب سب کا تہ دل سے ممنون و مشکور ہوں اور پھر ہمارے مرلہ چوک کی سطح پر ہمارے بچے ہیں جنہوں کی دن رات محنت کوشش ہمت اور محبت کہ جو بھی کام انسان کرتا ہے وہ محبت کے ساتھ کرتا ہے تو ہمارے یہ نوجوان بچے جنہوں کی موبائلوں کی دکانیں اپنا کاروبار چھوڑ کر دن رات نبی علیہ السلام کے دین کے لیے
قرآن کا پیغام ہر مسلمان بھائی تک پہنچانے کے لیے جنہوں نے اپنا سارا ٹائم جو ہے وہ وقف کر دیا، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ پھر تمام ہمارے مرلہ چوک کے جتنے دوست احباب تشریف لائے، مضافات میں سے جتنے احباب تشریف لائے، سب کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کے لیے نکالا۔ اللہ کریم آپ کے اس ٹائم کو قبول فرما کر دینی دنیاوی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اور سامنے محترم تشریف لاتے ہیں عالم معمل خطیب بے بدل جناب صاحبزادہ ڈاکٹر محمد عبداللہ مصطفی صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو مستفیض فرمائیں گے۔ جتنا آپ کا سفر ہے، جتنے آپ عظیم خطیب ہیں، اتنا ہی آپ کا جو نعرہ ہے وہ بلند ہونا چاہیے، اور استقبالیہ نعرہ ایسا ہوئے، ایسا پہنچ جائے کہ آپ کی آواز آپ کے کانوں میں گھر تک گونجتی رہے کہ میں کہیں گیا تھا اور بچوں نے میری جو ہے حوصلہ افزائی فرمائی کہ نعرہ تکبیر، ابھی پیچھے سے آواز کا میں نعرہ